بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں رفیق مور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج دو بڑی اہم چیزیں ہیں جس پر ہم بات کریں گے۔ ایک تو ایم کیو ایم کے تمام دڑوں کو دوبارہ سے ایک ساتھ جو ہے وہ ملایا جا رہا ہے۔ تمام چھوٹے چھوٹے دڑوں کو ختم کر کے ایم کیو ایم پاکستان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا آنے والے دنوں میں مستقبل قریب میں جو نئی حکومت بنے گی ان کو بلیک میل کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے، ایک سیاسی محاذ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ دوسرا، ٹیکنوکریٹ کی سیاسی حلقوں میں بڑی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ ٹیکنوکریٹ واقعی حکومت بننے جا رہی ہے کہ یا پھر یہ ایک ڈرامہ ہے، اور یہ ڈرامہ کس لیے کیا جا رہا ہے اس پہ کچھ بات کریں گے ہم۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایم کیو ایم کی۔ ایم کیو ایم کے جو بانی تھے الطاف حسین، ان کے متنازع بیانات، پاکستان مخالف بیانات، ہماری آرمی کے خلاف، ریاست کے خلاف، اور بہت سارے ایسے شواہد تھے ہمارے اداروں کے پاس جو سرحد پار سے ملتے تھے۔ وہاں سے ان کی ڈوریں ہلائی جا رہی تھی اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس کے بعد ایم کیو ایم ٹوٹ گئی، پھر ایم کیو ایم پاکستان الگ ہو گئی ایم کیو ایم لندن سے، اور ایم کیو ایم پاکستان سے بھی پھر کئی دھڑے جو ہیں وہ سامنے آ گئے۔ اس کے بعد مصطفیٰ کمال نے بھی ایک اپنی جماعت بنا لی، ان کا تعلق بھی ماضی میں ایم کیو ایم سے رہا ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار جو ایم کیو ایم کے بانی کے بعد سب سے سینئر رہنما مانے جاتے تھے، وہ ان کا دڑا بھی الگ ہو گیا۔ اب ان تمام دڑوں کو ایک ساتھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بہت سارے ان کے ایسے لوگ بھی تھے جو ضلعی عہدیدار تھے، جو تحصیل لیول پہ ایم کیو ایم کے عہدیدار تھے، یو سی لیول پہ، سیکٹر لیول پہ ان کے عہدیدار تھے۔ بہت سارے لوگ ایم کیو ایم سے لا تعلقی کا اظہار کر چکے تھے، اور 2018 کے الیکشن میں پھر پاکستان تحریک انصاف نے 14 نشستیں جیتی تھی کراچی میں۔ اب یہ پلاننگ کی جا رہی ہے کہ ایم کیو ایم کے تمام دھڑوں کو اکٹھا کیا جائے، اور وہ اکٹھا کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ کراچی میں تحریک انصاف کی طاقت کو ختم کیا جائے، اور ایم کیو ایم کو جو ہے وہ ایک طاقت دی جائے، اور کم از کم وہ اس آئندہ آنے والے الیکشن میں 15 سے 20 کے قریب کچھ نشستیں قومی اسمبلی کی وہ جیت جائیں۔ اس بار ان کے پاس 7 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، تو حکومت کو وہ بلیک میل کر رہے ہیں، ٹکا کے بلیک میل کر رہے ہیں۔ عمران خان کی حکومت کو بھی خوب انہوں نے بلیک میل کیا، اور اب اتحادی حکومت کو بھی خوب بلیک میل کر رہے ہیں، اور یہ فیصلہ کہیں اور پہ کیا گیا۔ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے جو رہنما ہیں، سندھ کے جو گورنر ہیں کامران ٹسوری، وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ماسٹر مائنڈ کوئی اور ہے۔ ناظرین، ماسٹر مائنڈ ان کے پیچھے کوئی اور لوگ ہیں۔ وہ ایم کیو ایم کو اس لیے سامنے لے کے آ رہے ہیں کیونکہ تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول جماعت بن چکی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو جماعت ہے وہ نون لیگ ہے۔ نون لیگ پنجاب میں اگر مقابلہ کرے گی تحریک انصاف کے ساتھ انتخابات میں کوئی جماعت، تو وہ نون لیگ ہوگی۔ دوسرے صوبوں میں تو نون لیگ اتنی مضبوط نہیں ہے سیاسی طور پر، لیکن پنجاب میں ان کا مقابلہ اچھا خاصا ہوگا پاکستان تحریک انصاف سے۔ تو یہ دو بڑی قوتیں ہیں۔ ان دو بڑی قوتوں کا، سیاسی قوتوں کا ایک بات پہ نظریہ جو ہے اس وقت وہ یکساں لگ رہا ہے کہ ان کا ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہے۔ وہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے وہ ساری قوم جانتی ہے کہ کس بات پر ان کے بیانات کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ دونوں پارٹیز جو ہیں کوئی ماضی میں بیانات دیتی رہی ہیں، کوئی اب بیانات دیتی رہی ہیں، تو کسی نظریے پہ یہ ایک نظر آ رہے ہیں۔ تو اسی لیے ایم کیو ایم کو جو ہے وہ دوبارہ سٹینڈ کیا جا رہا ہے، جیسے پنجاب میں کاف لیگ کو سٹینڈ کیا گیا ہے۔ کاف لیگ نے 10 ایم پی اے کی ان کے پاس نشستیں تھیں پنجاب میں، تو انہوں نے عمران خان کو بھرپور بلیک میل کیا، اور پی ڈی ایم کی اتحادی اب تو حکومت ہے، اس وقت پی ڈی ایم کو بھی بھرپور بلیک میل کیا۔ کبھی عمران خان کی طرف جا رہے تھے تو کبھی پی ڈی ایم کی طرف جا رہے تھے، اپنی ریٹنگ بڑھا رہے تھے۔ وہ انہی 10 نشستوں کے ساتھ عمران خان کو بلیک میل کیا گیا، اور اس کے بعد پنجاب کی حکومت سنبھال لی گئی۔ اس کے بعد پرویز الہی صاحب نے، ان کے بیٹے نے بھی اظہار کیا کھل کر کہ
سابق آرمی چیف جنرل قمر جوید باجوہ سے انہوں نے مشورہ کیا تھا، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ عمران خان کے ساتھ چلے جائیں۔ تو ناظرین اسی کوشش کو جو ہے وہ اسی چیز کو دوبارہ سے دہرایا جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم بنانے کا، دوبارہ ایک ساتھ کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ مستقبل قریب میں جو حکومت آئے گی اس کو دوبارہ سے بلیک میل کرنے کا ایک پلان کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو کھل کے کھیلنے نہ دیا جائے۔ دوسری چیز، ٹیکنوکریٹ کی سیاسی حلقوں میں بڑی باز گشت جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے۔ ٹیکنوکریٹ واقعی حکومت بننے جا رہی ہے یا کہ یہ ایک ڈرامہ کیا جا رہا ہے؟ یہ بالکل ایک ڈرامہ کیا جا رہا ہے، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ کو اس چیز کی تصدیق ہو جائے گی۔ ٹیکنوکریٹ حکومت بالکل بھی نہیں بننے جا رہی۔ ٹیکنوکریٹ کا شوشہ چھوڑا گیا ہے کہیں سے، وہ اس لیے کہ جو موجودہ حکومت ہے پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت ہے وفاقی، وہ کسی بھی صورت الیکشن کی طرف نہیں جا رہی۔ وہ اپنا آئینی ٹینیور پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ اسمبلی میں کچھ ایسا بل لایا جائے اور اس حکومت کو ایکسٹینشن جو ہے وہ مل جائے۔ تو ناظرین یہ پی ڈی ایم کی حکومت نہیں چاہتی الیکشن کروائے جائیں، تو کچھ طاقتور لوگ جو ہیں وہ اب سیدھا بھی نہیں ان کو کہہ رہے کہ آپ الیکشن کی طرف چلے جائیں۔ ملکی حالات بہت پتلے ہو چکے ہیں، کھل کر نہیں کہا جا رہا، اسی لیے پھر یہ ایک جو ہے وہ ایک پتا کھیلا گیا ہے ٹیکنوکریٹ کا، ایک چیک میٹر لگایا گیا ہے کہ ٹیکنوکریٹ کا شوشہ چھوڑنے کے بعد چیک کرتے ہیں کہ کیا رد عمل آتا ہے، جس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی رد عمل آیا، اور جو موجودہ حکومت ہے وفاقی حکومت، ان کے وزراء کی جانب سے بھی ٹیکنوکریٹ کا جو ہے وہ بڑا سخت رد عمل آیا ہے۔ اور یہ ٹیکنوکریٹ کا شوشہ اسی لیے چھوڑا جا رہا ہے، لیکن یہ شوشہ کافی حد تک پاکستان کے مفاد میں ہے، تاکہ یہ جو وفاقی حکومت ہے وہ اس ٹیکنوکریٹ کے جو شوشے سے پریشان ہو کے وہ یہ سمجھ لے کہ بجائے کہ یہاں پر کوئی اور لوگ آ کے مسلط ہو جائیں 2 سال کے لیے، 2.5 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، تو بہتر یہی ہے کہ الیکشن کی طرف ہم چلے جائیں، الیکشن کروانے کے بعد دوبارہ پھر جیت کے جو بھی پارٹی آئے گی وہ اقتدار سنبھال لے، تاکہ وفاقی حکومت یہ فیصلہ کر لے۔ یہ اسی لیے صرف کیا جا رہا ہے، اور یہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ باز گشت اتنی زور پکڑ جائے گی کہ وفاقی حکومت مجبور ہو جائے گی الیکشن کی طرف جانے کے لیے۔ اور یہ ایک بڑا اچھا عمل، ایک میرے خیال میں یہ ایک پازیٹیو سٹیپ لیا گیا ہے، جن کی طرف سے بھی لیا گیا ہے، کیونکہ اگر ملک کی حالت جو ہے وہ پتلی ہو چکی ہے، معیشت ہماری جو ہے وہ بیٹھ چکی ہے، بینک ہمارے خالی ہو چکے ہیں بالکل، اگر کوئی بزنس مین کوئی 5 ملین، کوئی 10 ملین، کوئی 20 ملین کی رقوم لینے کے لیے بینک میں جاتا ہے تو ان کو کئی روز کا وقت دیا جاتا ہے، ان کو کیش نہیں دیا جاتا، کیونکہ یہ حال ہو چکا ہے ہمارے بینکوں کا۔ تو اسی لیے پھر یہ ایک پلان ترتیب دیا گیا ہے، اور یہ پلان تو بہت اچھا ہے، ٹیکنوکریٹ کا جو شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ حکومت جو ہے وہ اس طرف آ جائے۔ تو دوسرا ناظرین ایم کیو ایم کو آپ کو بتا دیا ہے کہ ایم کیو ایم کو اکٹھا کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ماضی قریب میں آنے والی حکومت کو جیسے اب بلیک میل کیا گیا، کھل کے نہیں کھیلنے دیا گیا، آنے والی حکومت کو بھی کھل کے نہ کھیلنے دیا جائے۔ یہ ہمارے ذرائع نے کنفرم کی ہے، یہ ہمارے سورس سے یہ انہوں نے بتایا ہے، جو چیز آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی چیزیں ملتی رہیں، خبریں ملتی رہیں، تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل رفیق مغل آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں، آپ کو تازہ ترین پاکستان کے حوالے سے اپڈیٹ ملتی رہیں گی۔ خدا حافظ۔